السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ تقریباً روزانہ دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار سے اپنے مسائل کی معلومات کرتے ہیں اور آپ کو اس چینل کے ذریعے ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی آج کی کڑی میں حاضر ہوں اقرأ الرحمن۔ آج کا پہلا سوال ہے، ایک شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن قربانی کے ایام میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا وہ ادھار لے کر قربانی کرے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، وہ ادھار پیسے لے کر ہی قربانی کرے۔ دوسرا سوال ہے، ایک شخص نے قربانی کی نیت سے بکرا خریدا، کیا اب اسے وہ فروخت کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہے۔ مسمات عشرت جہاں کا سوال ہے کہ ایک آدمی اپنے 2 مرحوم لوگوں کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے، 2 لوگوں کی جانب سے ایک حصہ لینا چاہتا ہے، تو کیا وہ لے سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، 2 مرحوم لوگوں کی جانب سے ایک قربانی ایک حصہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ ایک قربانی جیسے ایک شخص کی جانب سے زندہ کی جانب سے ہوتا ہے، اسی طریقے پر مرحوم کی جانب سے بھی ایک حصہ ایک ہی شخص کی جانب سے ہوگا۔ ہاں، البتہ نفلی طور پر اس قربانی کو کرنے کے بعد کئی لوگوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک شخص پر کئی سال سے قربانیاں تھیں، 4-5 سال گزشتہ 6-7 سال پہلے اس پر قربانی واجب ہو گئی تھی، لگاتار واجب چلی آ رہی تھی ہر سال، اور وہ ان 4-5 سالوں میں قربانی نہیں کر سکا۔ اب اسے احساس ہوا ہے یا کسی کتاب میں پڑھ کر، علماء کرام کی خطاب سن کر اس کے دل کے اندر داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنی غلطی کو غلطی مان رہا ہے کہ میں نے ان سالوں میں قربانی نہیں کی۔ وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے، اس کا جواب ہے کہ وہ اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے، توبہ استغفار کرے، اور اب جتنے سال کی قربانی اس کی چھوٹ گئی اس کے روپیے وہ صدقہ کر دے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے قربانی کے لیے بکرا خریدا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اس کے جو وارث ہیں وہ اس بکرے کو فروخت کر دیتے ہیں، وہ کم کا بکتا ہے، اتنے کا، اتنا بڑا بکرا نہیں آ پا رہا ہے، تو کیا وہ لوگ ان پیسوں کا حصہ لے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص انتقال کر گیا اور وہ بکرا اس کے ورثاء کے ورثے میں آ گیا، یعنی اس کے مالک اس کے وارثین بن گئے، اب اگر وہ چاہتے ہیں اسے فروخت کر دیں تو وہ فروخت کر سکتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس رقم سے حصہ لے لیں تو لے سکتے ہیں۔ اتنی ہی رقم کی قربانی کرنا یہ ان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ بھوگپور جامع مسجد کے امام مولانا محمد احمد صاحب کا سوال ہے کہ 2 بھائی ہیں، دونوں صاحب نصاب ہیں، تو وہ ایسا کریں کہ مثال کے طور پر 10,000 روپے کا بکرا آتا ہے، ایک آدمی 5,000 روپے دے دے، ایک آدمی 5,000 روپے دے دے، اور دونوں 10,000 کا بکرا خرید کر قربانی کر دیں، تو کیا ایسے جائز ہے؟ آپ سمجھیے مولانا کہ 2 بھائیوں پر اگر قربانی واجب ہے تو دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر واجب ہے، الگ الگ واجب ہے۔ اب لازمی ہے کہ دونوں بھائی الگ الگ قربانی کریں یا الگ الگ حصہ لیں۔ یہ تو ایک مسئلہ الگ ہو گیا کہ اگر 2 بھائیوں پر قربانی ہے تو وہ دونوں مل کر نہیں کر سکتے بلکہ الگ الگ کرنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اس میں ایک یہ ہے کہ کیا 2 لوگ مل کر ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، 2 لوگ مل کر ایک قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں شق آسانی یہ نکالی جا سکتی ہے کہ اگر 2 بھائی ہیں
اور ایک بھائی اس حیثیت میں نہیں آ پا رہا ہے کہ وہ حصہ لے لے، دونوں جمع کرنا چاہتے ہیں، تو ان میں سے ایک بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیسے دوسرے بھائی کو ہدیہ دے دے کہ آپ اسے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وہ بھائی ان پیسوں کو اور اپنے پیسوں کو ملا کر قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری محمد اسرار صاحب کا سوال ہے، لڑکی سے نکاح کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ لڑکی کا والد یا بھائی یا چچا یا جو بھی ولی بنایا جا رہا ہے وہ جا کر اجازت لے گا اور یہی کہہ کر اجازت لے گا کہ فلاں ابن فلاں کا نکاح اتنی مہر کے عوض آپ سے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو وہ لڑکی خاموش رہے گی، اس کا پہلے سے کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، پہلا نکاح ہے، تو خاموشی میں بھی اس کی ہاں مانی جائے گی یا رو دے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سوال کرنے کا یہی طریقہ ہوگا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ مسجد میں ایک شخص نے پتھر لگوایا ہے لیکن وہ کاروباری شراب کا ہے، تو کیا ان پیسوں کے لگے ہوئے پتھر پر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی ہے؟ ایسی مسجد کے اندر جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن اس پر پورا ثواب نہیں ملتا ہے۔ قاری شاہ نواز بٹ پورہ سے معلوم کرتے ہیں کٹنگ کرانا کیسا ہے، بالوں کی کٹنگ۔ ان کا سوال ہے کہ ایک آدمی نے پورے سر پر مثال کے طور پر مشین یا اس طرح لگوا لیا، پھر اس کے بعد جب بال آئے تو اس نے پھر سائیڈ سے چھوٹے کرا لیے، اوپر سے بڑے کرا لیے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، ایسی کٹنگ کرانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند قرار دیا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب بھوگپور والے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کار سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ لوگ مرحوم کے گھر والوں کو پیسے دینا چاہتے ہیں، کیا ایسے پیسے لینا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی ایکسیڈنٹ کرنے والوں کی ہے، جن کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر ان کی غلطی ہے تو ان سے پیسے لینا جائز ہے، اور اگر غلطی مرحوم کی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے پھر جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایکسیڈنٹ کرنے والا امدادی طور پر کچھ تعاون کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو وہ پیسے لینے جائز ہیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مولانا کا ایک اور سوال ہے کہ قبرستان ہے، اس کے اندر ایک جانب بہت ساری جگہ پلین پڑی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر پہلے سے قبریں تھیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پلین جگہ ہے، تو کیا وہاں پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں مولانا، وہاں پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اگرچہ کوئی قبر کے آثار بھی نظر آ رہے ہوں تب بھی ان سے بچ کر اس خالی جگہ پر نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد غفران انصاری مانک مزرعہ سے سوال کرتے ہیں کہ عورت 5 یا 6 ماہ کی حاملہ ہے، کیا شوہر اس سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ یہ شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے اور حکمت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ تو غفران بھائی، شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، حکمت کے اعتبار سے اس چیز کو ڈاکٹرز، حکیم یا وہ خود خاتون سمجھتی ہے، اس کے اعتبار سے پرہیز کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، شریعت البتہ اجازت دیتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ذریعے جو ہمارے ان سوالات اور جوابات کو سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو، آپ کہیں پر اپنے آپ کو الجھن میں محسوس کرتے ہوں تو آپ فون کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر لکھ کر بھیج سکتے ہیں، بول کر بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پر کسی بھی لینگویج میں آپ بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوال کے جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی۔ آپ سے آخر میں اپیل کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے یہ سوالات و جوابات روزانہ پہنچ جایا کریں۔ بہت شکریہ۔